اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نفس کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، نفس کی 3 حالتیں ہیں جو کہ قرآن میں موجود ہیں، اور اس میں پہلی حالت جو ہوتی ہے انسانی نفس کی، وہ نفس امارہ کی ہوتی ہے، اور یہ نفس اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے۔ یعنی انسان نفس امارہ پر انسان قابو پا سکتا ہے اگر یہ کتاب اور صاحب کتاب سے رابطہ کرے۔ یعنی اکیلا یہ اپنے آپ کو نفس امارہ کی کیفیت سے نہیں نکال سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ خود اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ انسان بیمار ہے، انسان خود اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ ہر ایک دوائی کی ڈبیا پہ دیکھ لیں کہ بھئی ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر یہ دوائی نہ استعمال کریں۔ تو یہ اپنا وہ کہتے ہیں نا سیلف میڈیکیشن، نہیں، آپ نے خود نہیں کرنا کچھ بھی، آپ نے معالج سے رابطہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معالج اعظم ہے۔ سب سے بڑے حکیم اور دانا کون شخص تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اس کے بعد آپ نے ان کے جو خلفاء ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے، جن کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں، جو امام زمانہ ہیں، جو آپ کے موجودہ وقت کے امام ہیں، اصل رہنما ہیں، جو آپ کو اللہ کی طرف رہنمائی دیں۔ ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، ان سے طریقہ پوچھنا ہے۔ وہ طریقے پھر کیا کیا ہیں اور اس کی کیا، وہ تو پھر الگ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے معالج سے رابطہ کرنا ہے۔ لیکن معالج سے رابطہ کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے یقین حاصل کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے اللہ پہ۔ اصل میں اس وقت جو ہماری حیثیت ہوتی ہے، یعنی اس وقت جو حیثیت ہے ہماری، ہمیں باطن سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، کسی چیز پر بھی اعتماد اور یقین نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے ہمارا، اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ 5000 کے نوٹوں کی ایک گڈی آپ کے جیب میں ہے تو آپ کا اعتماد اس پر زیادہ ہوگا، اللہ پہ نہیں ہوگا۔ اور جب وہ گم جائے تو پھر آپ دیکھیں، آپ کی کوئی آپ کی جیب کاٹ لے، کتنے ہوتے ہیں گڈی میں؟ 5 لاکھ۔ 5000 کے نوٹوں کی گڈی کتنی ہوتی ہے؟ 5 لاکھ روپے ہو گئے نا، کہ نہیں 50 لاکھ ہو گئے؟ حساب کتاب تو تھوڑا رکھا کریں۔ 5 لاکھ نا، ہاں۔ تو وہ دیکھیں، وہ جب اگر کوئی جیب کترا آپ کی جیب کاٹ لے تو آپ کی طبیعت کا کیا حال ہوگا؟ کچھ فرق آئے گا مزاج میں؟ مزاج شریف میں کچھ فرق آئے گا نا؟ تو وہ دیکھیں، وہ کاٹ لی، یا کسی نے بھی کوئی فراڈ کر لیا، آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، تو پھر نہیں، اللہ پر یقین۔ ایک بات ہمارا اس وقت جو ہے، نہ اللہ پر یقین ہے، نہ اپنے رسول پر یقین ہے، نہ دین پر یقین ہے، نہ قرآن پر یقین ہے، نہ حدیث پر یقین ہے، نہ اپنے اوپر یقین ہے۔ اپنی جو حیثیت ہے ہماری، جو اصلیت ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں۔ ہم کہتے ہیں بس یہی ظاہر ہے، یہی دیکھو مجھے مرض لگ گیا، واہ یہ تو مجھے دل کا ایک دورہ بھی پڑ گیا۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دل کا دورہ یا ایسا، وہ ساری چیزیں۔ تو ہمیں اپنے ظاہر پہ یقین ہے، اپنے باطن پہ یقین نہیں ہے۔ نہیں، یقین کرنا پڑے گا اپنے آپ پر۔ پھر جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ نفس کی حالتوں کی میں بات کر رہا تھا کہ نفس کی حالتیں 3 ہوتی ہیں، نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ آپ کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس جو ہے آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ کہ آپ ظاہر کو دیکھیں، باطن کو بھول کے ظاہر کو دیکھیں۔ ہمارے جو ہم معنی لیتے ہیں برائی کا، وہ تو انتہائی محدود معنی ہے۔ وہ نہیں، برائی اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول کے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیں، یہ اصل برائی ہے۔ اور نفس آپ کو کہتا ہے ظاہر کو دیکھو،
یہ تم ہو، یہ بیوی ہے تمہاری، یہ بچے ہیں، یہ تمہارا گھر ہے، یہ کاروبار ہے، یہ نوکری ہے، یہ تمہارا سٹیٹس ہے معاشرے میں، اس کو دیکھو، اس کو پکڑو، اس کو جانے نہ دو۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں خلق بسوئی، یا لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹوا رہے ہو تم ہماری، یہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ بہرحال یہ ساری حالتیں جو ہیں وہ ہیں نفس کی، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم